وآله وأصحابه الطيبين والطاهرين وأتباعه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والفقهاء: اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. اور عزیز طلباء و طالبات اور محترم خواتین و مستورات، میں سمجھتا ہوں کہ جن علماء کرام نے یہاں پر ابھی وعظ کیا ہے، تقریر کی ہے، یا علم اور علم والوں کی فضیلت بتائی ہے، اس کے بعد میں کچھ کہوں یہ میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اور قیمتی باتیں قیمتی لوگوں سے ہی پائی جاتی ہیں، اور جو لوگ قیمتی نہیں ہوتے ان سے باتیں بھی قیمتی نہیں ملتی. ماشاءاللہ علماء کرام نے آپ کے سامنے بڑے پرجوش انداز میں اور پرزور انداز میں علم اور علم والوں کی فضیلت کو بتایا ہے. اور بعض علماء کرام نے بعض کا مصداق ایک فرد بھی ہو سکتے ہیں، مستورات کی زندگی میں علم کی کیا اہمیت ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی. اور یہ باتیں کتنی ضروری ہے انہوں نے یہ بتایا. میں جو باتیں لے کر خوش ہوا ہوں یا جن باتوں سے مجھے خوشی ہوئی ہے، چند باتیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ جیسے جلسے کی کاروائی ہے ویسے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی علماء کرام سے ہم نے سنا کہ پہلے زمانے میں کسی آدمی سے یا کسی انسان سے خوش ہوتا تھا تو اس کو نبی بناتا تھا. کیا بناتا تھا؟ نبی بناتا تھا. علماء کرام نے فرمایا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے دین کے علم کا وارث بناتا ہے، دین کے علم کا وارث بناتا ہے اور دین کے علم کی خدمت کا شرف اسے نصیب فرماتا ہے. اس لیے میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، یا تو عالم بنو، بہت ساری باتیں، یا علم والوں کی اہمیت جانو، یا علم والوں کی کا ادب کرنے والا بنو. تو اس زمانے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے دین کا علم دیتا ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں قرآن پاک کا وارث بننا، قرآن پاک کا وارث بننا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کا لاڈلا بننا، اللہ کا پیارا بننا. اگر کوئی اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علم کے ذریعے سے قرآن پاک کو حاصل کرے، احادیث کو حاصل کرے اور مسئلے مسائل کے علم کو حاصل کرے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو. بچہ اگر پڑھے گا، بچہ اگر علم والا بنے گا، تو جیسے ابھی مولانا نے کہا نا کہ وہ نجات کا سہارا بنے گا. کب؟ موت کے بعد. لیکن میری بات یہ ہے دوستو بزرگوں کہ موت سے پہلے بھی وہ ماں باپ کا سہارا بنے گا، چونکہ اس نے دین کے علم کو حاصل کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا باپ جنت کا دروازہ ہے اور میری ماں کے بغیر تو مجھے جنت ملے گی ہی نہیں، میرے ماں کے بغیر تو مجھے جنت ملے گی ہی نہیں. چونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر ماں راضی ہوگی تو جنت ملے گی.
اور جنت کا دروازہ کھلے گا، اور اگر ماں ناراض ہے تو پھر جنت کیسے ملے؟ وہ صحابہ کے قصوں میں اور واقعات میں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ایک صحابی سے ماں ناراض تھی تو موت کے وقت میں بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا، حالانکہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، باوجود اس کے ان کی زبان سے اس لیے کلمہ نہیں نکلا کہ ان کی ماں یا ان کی والدہ ان سے ناراض تھی۔ اگر علم دین بچہ حاصل کرے گا یا بچی نے حاصل کر لیا تو اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ بتلاتا ہے کہ ماں باپ کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اور قرآن و حدیث یہ بتلاتا ہے کہ باپ راضی تو اللہ راضی، باپ راضی تو اللہ راضی، باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو یہ باتیں میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں بچوں کو کہاں سے ملیں گی؟ انہی مکاتب کے ذریعے، انہی مدارس کے ذریعے جہاں پر اللہ کے دین کے علم کی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے دین کے علم کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں۔ ایک عظیم بات میں آپ کو بتاؤں جو محترم شان ہے، ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور پھر دوست بزرگوں تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بھئی ہمیں جنت مل جائے اور جہنم کے تمام عذابات سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ لیکن بڑی خوشی کی بات یہ ہے دوست بزرگوں کہ جو بچہ یا جو بچی دین کے علم کی طلب میں لگ جاتی ہے، جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے، جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے۔ ہم جنت کی طلب کر رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ہم جو دین کی مجلسوں میں اپنے وقت کو لگا رہے ہیں اور ہم تعلیم کر رہے ہیں، ہم فلاں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کہ جنت حاصل ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے۔ لیکن جنت کس کو تلاش کر رہی ہے؟ ایسے بچوں کو جو پھول کے مانند اور معصوم، جو پھول کے مانند اور معصوم، جن کو گناہ بھی نہیں معلوم، اور ان کی زبانوں سے اللہ کے دین کے علم کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، نورانی کلمات نکل رہے ہیں، ان کی زبانوں سے قرآن پاک کے الفاظ اور جملے نکل رہے ہیں، اور ان کی زبانوں سے احادیث مبارکہ نکل رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ اللہ نے مجھے عصر کی نماز سے یہاں پر بٹھایا، میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اپنی معصوم اور چھوٹی چھوٹی زبانوں سے وہ احادیث مبارکہ کو پیش کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، غلام رسول کا بیٹا، اس نے 20 حدیثیں یا 20 جوابات علم کی لائن کی فٹافٹ سنائی اس نے۔ یہ معمولی بات نہیں دوستو بزرگوں کہ آپ آ کر یہاں پر چند باتیں کہنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہماری ہمت بھی نہیں ہوگی، پسینے چھوٹنے لگیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے پیچھے ان کے استاد کی محنت، ماشاءاللہ ہمارے مولانا سلیم صاحب تو بچوں پر بہت محنت کرتے ہیں، میں تو روزانہ